وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن سیکھو سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کے دو ویڈیوز میں ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور سورہ فاتحہ سے متعلق چند معلومات جانی اور سنی تھی۔ حضرات گرامی، آج کے اس ویڈیو میں ہم سورۃ الناس، چھوٹی سی سورت جس کو ہم اور آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے معنی سے واقف نہیں ہیں، اس کے معنی نہیں جانتے، اس کے معنی جان لیں گے تو یقین جانیے پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہوگا، سننے کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں اس کے ترجمے کو، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا پیغام دیا ہے ہمیں اور آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ قل قرآن پاک میں یا عربی زبان میں جہاں کہیں آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ کہیے یا کہو۔ اعوذ جہاں کہیں آئے گا قرآن پاک میں یا عربی زبان میں اس کا مطلب ہوگا میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں۔ نعوذ آ جائے گا تو ہم سب پناہ میں آتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے نعوذ اور اعوذ واحد کا صیغہ ہے، تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس۔ رب کے معنی آپ جانتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے، اور الناس عربی زبان میں کہا جاتا ہے انسانیت کو، لوگوں کو۔ تو انسانیت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، سارے لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ نبی آپ کہیے کہ میں سارے لوگوں کی اور انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، اور ملک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دوسری صفت یہاں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی۔ رب الناس ایک صفت ہے، ملک الناس دوسری صفت ہے، الہ الناس تیسری صفت ہے، اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ نبی آپ کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس تک کا ترجمہ ہو گیا۔ اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، نبی آپ کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ تین صفتیں اللہ رب العالمین کی 3 آیتوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوگا اگر ہم اس کے معنی کو جانتے ہوئے اس کی ربوبیت، اس کی مالکیت اور اس کی الوہیت کا تصور اپنے ذہن میں پیدا کرتے ہوئے اس سورت کی تلاوت کریں گے اور نماز میں پڑھیں گے۔ پھر کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ شر کہتے ہیں برائی کو، من کے معنی سے ہوتا ہے، اور شر کہتے ہیں برائی کو۔ وسواس وسوسہ ڈالنے والا، وسواس کے معنی وسوسہ ڈالنے والا، اور خناس کے معنی پیچھے ہٹ جانے والا۔ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر اور برائی سے۔ کس بات سے پناہ میں آتا ہوں اللہ کے؟ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے شر سے میں اللہ کی، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور الذی یوسوس فی صدور الناس، 5ویں آیت دیکھیے کہ جو وسوسہ ڈالنے والا لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ اس کا تعلق من الجنۃ والناس، آخری آیت 6ٹھی آیت، من الجنۃ والناس اس کا تعلق انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے، جناتوں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ وسوسہ ڈالنے والا ان سب کے، چاہے وہ شیطانوں میں سے وسوسہ ڈالنے والا ہو، چاہے انسانوں میں سے وسوسہ ڈالنے والا ہو، جو کوئی بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے شر سے، اس کی برائی سے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے، ہم اس کا ترجمہ سیکھیں اور اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں کیچ کرنے اور اپنے ذہن میں بٹھانے کی اور جگہ دینے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم اس سورت کی تلاوت کریں، جب ہم اس سورت کی تلاوت سنیں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ معنی ابھر جائیں
اور ہم اپنے رب کے قریب آ جائیں، اپنے رب کا کنسیپٹ، اپنے رب کا تصور، اپنے رب کا خیال اپنے دل و دماغ میں پیدا کر سکیں۔ حضرات گرامی، سورۃ الناس سے متعلق اور معلومات اگلے ویڈیو میں ہم اور آپ جانیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن سمجھنے، قرآن کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے، اور قرآن کی تعلیمات کو قرآن پڑھنے والوں تک اور قرآن نہ پڑھنے والوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔